اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ویک بھی اور اس ویک بھی نکاح کے موضوع پر ہم نے بات کی، اور آج بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، اور آج پیر منگل بدھ آج تیسرا پروگرام ہے اس حوالے سے، اور بہت عمدہ ہمارے علماء حضرات نے، اسکالرز حضرات نے جوابات عنایت فرمائے ہیں، اور آج بھی ان ضروری سوالات کو شامل کیا جائے گا کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے پولیو انٹیگریشنز کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ARY نیٹ ورک نے یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک بھی، اور بطور خاص پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، اور پولیو کے انسداد کے حوالے سے، پولیو کے خاتمے کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے انتہائی اہم ہے کہ پولیو کے جو قطرے ہیں، جو ڈراپس ہیں، یہ بہت ضروری ہے پلانے، چاہے بچہ صحت مند ہے، چاہے خدا نخواستہ ویک ہے، کمزور ہے، یا خدا نخواستہ بیمار ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے، عذر یہ پیش کیا جاتا ہے، جناب ہمارے بچے کو تو کسی قسم کی کوئی علامات ہی نہیں ہے، ہم کیوں بلائے؟ ایسا نہ ہو اس کے پلانے سے بچہ بیمار ہو جائے۔ مختلف قسم کی چیزیں، پھر یہ لڑکے اور لڑکیوں میں، بچے اور بچیوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم اپنے بچوں، لڑکوں کو نہیں پلا سکتے، یہ لڑکیوں کو نہیں پلا سکتے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی کہ ان میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جس کے بعد مستقبل میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے ہم یہ سنتے ہیں، اور جس کے سبب یہ وجہ صرف یہ ہے کہ کم علمی ہے، اس حوالے سے اویئرنیس کی کمی ہے، اور جس کے اویئرنیس کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں پیغام پیش کیا جا رہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ ٹیمیں جو آپ کے گھروں تک آتی ہیں، دستک دیتی ہیں، انتہائی سخت ترین موسم میں اس وقت جو کراچی کا موسم ہے اور پاکستان کا موسم اس وقت جو موجودہ موسم ہے، اس میں مشکل ہوتا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا لوگوں کو اس طرح، چونکہ ظاہر ہے اگر آپ یہ جو 2 بوند اگر بچوں تک پہنچ بھی جاتی ہے تو اس سے جو ہے ان کی امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، جس کے یہ یعنی قوت مدافعت جو ہے ان کی بڑھتی ہے۔ قوت مدافعت کے بڑھنے سے ان کو دیگر جو بیماریاں ہیں اس سے بھی وہ محفوظ رہتے ہیں، اور ہمارے جو مستقبل میں جو بچے ہیں وہ معذوری سے بچ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرمائیے گا کہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے یہ جو ایک مہم ہے اویئرنیس کی، اور یہ تمام ہی لوگوں کو اس بات کے حوالے سے پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس بات کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور جس طرح ہر نعمت کا لحاظ رکھنا، اس کی قدر کرنا اور اس کی کیئر کرنا یہ دین کا مطالبہ ہے، اسی طرح صحت کا خیال رکھنا بھی، صحت کی حفاظت کرنا بھی دین کا مطالبہ ہے۔ بالکل، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ دین کا مطالبہ ہے جناب، یعنی یہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے، دین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ دین چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو، چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو۔ بالکل، فزیکل ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ مطالبہ ہے دین کی طرف سے، اور مینٹل ہیلتھ کا بھی مطالبہ ہے دین کی طرف سے، اس کی کیئر کرنے کا، دونوں چیزوں کی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایمانی آپ کی جو قوت ہے، جو آپ کا فیتھ ہے، اس کی فیتھ ہیلتھ جو ہے اس کا بھی مطالبہ ہے دین کی طرف سے۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے، سرکاری صاحب سے منقول ہے، فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ اب اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ علماء نے یہ کلام بھی فرما رکھا ہے کہ قوی مومن سے مراد وہ ہے جس کا ایمان قوی ہو، اور ضعیف مومن سے وہ مراد ہے جس کا ایمان ضعیف ہو۔ یہ توجیہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لفظ کو اگر ہم جنرل رکھیں، عام رکھیں، تو دیکھیں جو قوی ہوگا ظاہری طور پر تو اسے عبادت میں معاونت ہوگی،
اسے کئی ایسے جو دینی مطالبات ہیں وہ پورا کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس کے اندر ہم بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ قوت سے مراد صرف ایمانی قوت ہے. ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جو ظاہری قوت ہے دونوں جمع ہو نور علی نور ہے. جو دونوں قوتوں کا حامل ہے, ظاہری قوت کا بھی ایمانی قوت کا بھی, وہ یقیناً اس کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ جس کی ایمانی قوت بھی کمزور ہو اور جسمانی قوت بھی کمزور ہو. ہاں باقی یہ الگ بات ہے اگر کوئی ظاہری طور پر ضعیف ہے اور ایمانی قوت اس کی بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف ایک بندہ ظاہری طور پر مضبوط ہے اور اس کی ایمانی قوت کمزور ہے, تو اس کے تو کمتر ہونے میں کہ جو ظاہری بھلے طاقتور ہو کبھی ہو لیکن ایمانی قوت کمزور ہے وہ یقیناً کمتر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال قوت ہے, ایمانی قوت بھی درکار ہے اور ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت جو بندے کو اللہ کی عبادت میں معاونت فراہم کرتی ہے, جو اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے میں معاونت فراہم کرتی ہے, اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. تو حفاظتی تدابیر اختیار کرنا صحت کے لیے اور ایسے جو ہے وہ تدابیر اختیار کرنا کہ جن سے بندے کی صحت جو ہے وہ اس کا بچاؤ ہو, تحفظ ہو, وہ بھی مطالبہ دین ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے, یہ دین کا تقاضا یعنی کہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے مذہب کی ہمارے کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ سامنے ہو. اس حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ پولیو انٹیگریشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. علاج معالجہ یہ سنت ہے اور تاکید ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جو دوا کا ایک سلسلہ اس کو اختیار فرمایا, تاکید فرمائی, اور کسی ایک مسلمان کی یا انسان کی جان بچانا وہ پوری انسانیت کی جان بچانے سے اس کو تعبیر کیا گیا. تو علاج سے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہر مرض سے متعلق اللہ رب العالمین نے دوا نازل فرمائی ہے, اس کا علاج بھی اتارا ہے. تو فرمایا کہ حلال چیزوں کے ذریعے علاج کرو اور حرام سے اجتناب کرو. پولیو سے متعلق ماہرین کی جو رپورٹس ہیں اور جو اس بیماری سے متعلق ہم دیکھتے ہیں, جسمانی اعضاء کی کمزوری, فالج اور دیگر اس طرح کے معاملات, اس طرح کی ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو اس کا حل جو ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس علاج معالجہ کا ایک جو سلسلہ ہے, جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں اس کو اختیار کیا جائے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکیں. ہمارا بچہ محفوظ رہے گا تو ہمارا معاشرہ, ہمارا مستقبل محفوظ رہے گا, اور ہمارا مستقبل وہ مضبوط رہے گا. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس طرح کی جتنی بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو بھی اس کی تقاضے ہیں, اس کی جو بھی ضروریات ہیں, ہمارے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو بھی ضروریات ہیں اس کو اختیار کیا جائے. یہ دین کا بھی تقاضا ہے اور اس کو ضرور اپنائیں. بہت اچھی بات ہے, یہ پیغامات آپ تک پہنچے ہیں اور ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے سننے والے اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں. بطور خاص میں بلوچستان میں رہنے والے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا یہ بات کہ پولیو انٹیگریشنز کے حوالے سے جو اب باتیں پیش کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھیں. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کی تعلیم, تربیت, ان کے دیگر تمام چیزوں کے لیے, مستقبل کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ضرور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ یہ جو پولیو کی جو 2 بوند ہے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں آپ کے بچے جو ہے کسی بھی قسم کی معذوری سے محفوظ رہ سکیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. اور نکاح چونکہ موضوع ہے اور اس حوالے سے نکاح جب ہوتا ہے تو 2 چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں, ایک تو مہر اور دوسرے جہیز تو بہت ہی زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جہیز کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں, اور ان بے اعتدالیوں کے حوالے سے مفسدات جو ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب سے, اور اسی حوالے سے مزید سوالات بھی, اور پھر آخری سیگمنٹ سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ حقوق و فرائض جو ہے زوجین کے وہ کیا کیا ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ انشاءاللہ علماء حضرات روشنی ڈالیں گے. کیا فرمائیے گا, جہیز کے حوالے سے بے اعتدالیاں بہت نظر آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. لیکن رئیس بھائی ایک تو یہ ہے کہ والد یا والدہ, والدین اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, بغیر کسی کے مطالبے کے, اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز یا چیزیں ضروریات زندگی کی وہ فراہم کر دیں اپنی بیٹی کو, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعاً کسی قسم کا کہ وہ ان کی مرضی ہے, وہ تھوڑی چیزیں بھی دے سکتے ہیں, زیادہ بھی دے سکتے ہیں, وہ اپنی خوشی سے دیں, اپنی مرضی سے دیں, اپنی استطاعت کے مطابق دیں, اس میں نو پرابلم, نو ایشو. لیکن ڈیمانڈ کرنا, اس کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے, شرعاً بھی درست نہیں ہے, اخلاقاً بھی درست نہیں ہے, اور پھر
اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا اور باقاعدہ اس کو ایک رسم کی شکل دے دینا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج لیونگ اسٹینڈرڈ اپنا بنا لینا، اس کو جو ہے اسٹیٹس سمبل بنانا، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو یہ بہرحال بہت کبھی ہے اور اس کے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ کئی بچیوں کے رشتے اس وجہ سے ہو نہیں پاتے کہ والدین کے پاس جو ہے وہ مناسب جہیز کے پیسے نہیں ہوتے، ان کی استطاعت نہیں ہوتی، اور پھر آگے لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ در مطالبہ، اور اگر جو ہے وہ وقتی طور پر کہہ بھی دیں اوپر سے کہ نہیں جناب ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ نہ دیں تو بعد میں وقتاً فوقتاً شادی کے بعد اسے تانے دینا، بہو کو اپنی تانے دینا کہ یہ تو ایسی آ گئی تھی، یہ تو 2 کپڑوں میں آ گئی تھی، اس نے تو گھر والوں نے کچھ دیا نہیں۔ تو یہ اس طرح تانے دینا، دل آزاری کرنا، یہ شرعن جائز نہیں، شرعن بھی جائز نہیں اور اخلاقاً بھی برا ہے۔ یہ اخلاقی جو کبھ بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی کبھی ہے اور شرعی طور پر بھی کبھی ہے، تو لہذا اس رسم کو بطور رسم جو ہے وہ بہرحال اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ شریعت میں اس کو مباح کی حیثیت حاصل ہے، مباح کی حیثیت حاصل ہے، مباح کو مباح کے درجے میں رکھا جائے، مباح کو فرض یا واجب کے درجے میں نہ لے، فرض یا واجب کے درجے میں، فرض یا واجب کے درجے میں تو جو مستحب امر ہوتا ہے اس کو لے کے جانا درست نہیں ہوتا، اس کے بارے میں جو ہے وہ دین منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ مستحب کو مستحب کی حیثیت دیں، فرض یا واجب کی حیثیت دینا اسے جائز نہیں۔ چاہے جائے کہ ایک مباح امر کہ اس کو آپ فرض یا واجب کی حیثیت دے دیں اور پھر اس کے اوپر ناراض ہونا، اس کے اوپر اگلوں کی دل شکنی کرنا، اگلوں کی دل آزاری کرنا، ان کی تحقیر کرنا، تنقیص کرنا، یہ اتنے بڑی بڑی جو ہے یہ قباحت ہیں، اور پھر صرف اس وجہ سے بچیوں کے رشتے نہ ہونا، یہ ایک اور جو ہے نا الگ مسئلہ، معاشرے کا اجتماعی ایک مسئلہ بن گیا، یہ جو ہے وہ الارمنگ ایشو ہے، یہ بالکل یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، یہ ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کی۔ تو لہذا اس کو بطور رسم تو بہرحال ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک شرعی مسئلے کی بات ہے، فی نفس ہی جواز کی بات ہے، رسم سے ہٹ کر، تو اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، جواز اس کا اپنی جگہ پر ہے، اباحت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو اس کے ساتھ خرابیاں لاحق ہو گئی ہیں، ان خرابیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں بیلنس کیا جائے معاملات کو، اور پھر خاص طور پر جب یہ جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ایک اور جو اس کے ساتھ رسم جو ہے وہ بھی بری رسم ہی ہے کہ جناب اتنا چیزوں کا اہتمام کر کے پھر اس کو جو ہے وہ وری کا نام دینا یا بری کا نام دینا، بعض علاقائی زبانوں میں بھی نام ہے اس کے الگ الگ، وہ لسٹ بنائی جاتی ہے، لسٹ پھر پیش کی جاتی ہے دولہے والوں کو، جناب یہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، چیک آؤٹ کیا جاتا ہے، ہاں بھئی یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں، پھر اس کے اندر وہ ایڈیشن کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ چیزیں کم ہے، اس کو ذرا برابر کریں، یہ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کی سب کو گویا کہ زیارت کرانا ایک طرح سے کہ جناب آئے دیکھیں سارے ڈسپلے پہ لگانا اس کو، جناب یہ ہم یہ دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی یعنی گویا کہ آپ جو ہے معاونت فراہم کر رہے ہیں اس رسم کو، اور آپ گویا کہ اپنے طرز عمل کے ذریعے جو ہے اسے تقویت دے رہے ہیں کہ جناب باقی بھی جتنے آپ کے خاندان والے ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے اعزاء ہیں، قریبی جتنے بھی ہیں، وہ سب بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا، ایسا ہی کرنا ہے، یا اس سے بہتر کرنا ہے، اس سے نیچے تو کریں گا نہیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ لوگ ناک کا ایشو بھی سے بنا لیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم جو ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں دیں گے، تو پھر اگلے جو ہے نا وہ آگے کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ مسابقت اختیار کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی پروفائل شو کرنے کے لیے پھر اس سے بڑھ کر وہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال یہ خرابیاں ہیں، یہ معاشرتی خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تطہیر کرنا، اس نکاح کو پیوریفائی کرنا ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں تو برکت والا نکاح قرار دیا گیا اس کو، جو ایسرھا مؤونہ، یہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے ایسرھا مؤونہ، کہ جس کے اندر مشقت اور خرچہ سب سے کم ہو، سادگی کے ساتھ ہو، جس کے اندر ساری چیزوں میں چاہے مہر کا معاملہ ہو، چاہے یہ جہیز وغیرہ دینے کا معاملہ ہو بغیر مطالبے کے، یا اور دیگر اخراجات ہوں، جس میں خرچہ کم ہے، جس میں مشقت کم ہے، وہ نکاح حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زیادہ برکت والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سادگی ہوتی ہے تو وہاں برکت تو ہوتی ہے، کفایت شعاری بھی ہوتی ہے، قناعت بھی ہوتی ہے، اور برکت پھر اللہ کی طرف سے جب ہوتی ہے تو کیا کہنے اس کے۔ لیکن جب اس طرح زیادہ اسراف کیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، نمود و نمائش کی جاتی ہے، ریاکاری کی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ قلبی وابستگیاں بھی اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ جو دین کا مطالبہ ہے کہ زوجین کے مابین ہونی چاہیے یا ان دو خاندانوں کے مابین ہونی چاہیے، وہ بھی اس طرح ڈیولپ اسٹیبلش نہیں ہوتی، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوتی، اور پھر آگے چل کے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور آئے روز کے جو ہے وہ جھگڑے، پھر لڑائیاں، اور پھر بعد اوقات نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس کی اصلاح کی بہرحال ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس کو ظاہر ہے جب مباح قرار دیا گیا ہے تو ہمارے ہاں تو جہیز کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض
کی طرح اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جائز کیا کیا آیا ہے، پھر اس کے حوالے سے پھر ایک باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس کو لسٹ کے طور پہ بنایا جاتا ہے، ڈسپلے کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں کر پاتے اس کا ارینجمنٹ، وہ بہت ساری، یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں بہت سی ہماری بہنیں جو ہیں اپنے گھروں پہ بیٹھی ہیں، والدین اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، جہیز کے ان تمام اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے نہ ہونے کے سبب وہ اپنے آسان اگر نکاح کا سلسلہ ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت سارے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، جب دیگر چیزوں پہ قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ جن کے ایسے اثرات، منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں معاشرے پر، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں کیا قانونی طور پر ایسا کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں جہیز پر پابندی عائد کی جائے؟ اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے ہمیں، شریعت کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے، کیا فرمائے مصطفیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، نکاح سے متعلق شریعت نے جو تصور عطا فرمایا ہے اس میں بنیادی چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ مالی جتنے بھی معاملات ہیں اس کی ذمہ داری وہ شوہر پر ہے. یعنی گھر میں جتنی بھی ضروریات زندگی سے متعلق سامان کی فراہمی ہے، گھر کو بسانا ہے، جتنی بھی ضروریات کا سامان ہے اس کی تکمیل، اس کا انتظام و انسلام کرنا، یہ ٹوٹلی وہ شوہر کی ذمہ داری. اور قرآن کریم میں شوہر کی جو فضیلت کو بیان فرمایا، مرد کی فضیلت، اس میں یہ فرمایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. تو اس طور پر اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اس کو بڑا اچھا خرچ کرا، بے شک، اور یعنی سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. تو اس لیے جہیز کے سارے عمل میں، اس سارے پروسیس میں صرف ایک صورت یہ جائز ہے کہ اگر والدین یا رشتہ دار اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے کیسا ہی کچھ دینا چاہے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، بغیر کسی کے مطالبے کے، بغیر کسی کے جبر و اکراہ پر، اور بغیر کسی ایسی صورت کے، جتنا وہ دینا چاہے ان کے لیے اجازت ہے، وہ دے سکتے ہیں. بلکہ مستحب ہے کہ وہ تحفے کی صورت ہے اور وہ اسی کی ملکیت ہے. شوہر کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. پھر یعنی اس کو علماء نے اتنا ناپسند فرمایا، رشوت کی جو صورتیں ہیں اس کی تعریف بیان فرمائی کہ اس میں اس کو شامل کیا گیا. یعنی رشوت یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے آسانیاں اور منفعت حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی مال پیش کریں، تو فرمایا کہ یہ اسی صورت میں ہے. یعنی آپ شوہر کو اس لیے مال دے رہے ہیں، لڑکی کے گھر والے مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی بچی وہاں آسانی سے رہے، خوشحالی سے رہے، وہاں اس کے لیے کوئی پریشانیاں اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. تو اس لیے شرعاً شوہر کی طرف سے کسی بھی ایسے مطالبے کے لیے اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہر صورت اس پہ پابندی کا اس کو حق ہے، کیونکہ یہ مباح، جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ مباح عمل ہے، اور مباح عمل میں جب مفسدات پیدا ہو جائیں، خرابیاں پیدا ہو جائیں، اور ایسی خرابیاں جو گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنے، بچیوں کے خودکشی کا باعث بنے، بچیوں کی یعنی پوری زندگی اس کیفیت میں جو یعنی غیر شادی کی ایک جو کیفیت ہے اس کیفیت میں رہنے کا ایک سبب بنے، تو حکومت پر لازم ہے کہ وہ، اور پھر 1973 کے آئین میں یہ بات واضح طور پر شامل ہے کہ ریاست کی طرف سے عوام کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یعنی ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جو جتنے بھی اس طرح کے مفسدات ہیں، خرابیاں ہیں، اس سے بچ کر اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. تو جہیز سے متعلق جتنے بھی مفسدات ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ شوہر کسی بھی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بغیر کسی استحقاق کے کسی سے مال اپنے لیے حاصل کرے، مطالبہ کرے، یعنی اس کا حق نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اس مال پر اس کا کوئی حق نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کسی بھی طور پر بجبر و اکراہ یا کسی بھی صورت میں مال وہ طلب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسی کیفیت میں پیش ہوگا کہ اس کے وجود پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، یعنی ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا. یہاں تو معاملہ جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ بعض مرتبہ تو اپنی اولاد کی بولیاں لگائی جاتی ہیں. یعنی بعض برادریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے MBA کیا ہوا ہے، ہمارا بچہ فلاں ملازمت پر ہے، اس کے پاس اتنا بڑا منصب ہے، تو اگر اس کے جہیز کے طور پر یہ اشیاء پیش کی جائیں گی، بنگلہ پیش کیا جائے گا، گاڑی، اس کی جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کی وہاں شادی کریں گے. تو یہ ایک معاشرتی اپنا اسٹیٹس بھی برقرار رکھنے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. پھر قرض اٹھا کر اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے بھی ایسی جگہ رشتہ کیا جاتا ہے کہ یعنی ہمارے اگر بھائی نے اپنی بچی کے لیے اس طرح کا جہیز کا اہتمام کیا تھا، اور پھر ایک بری رسم جو کہ اس کو نمود و نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس میں وہ بچیاں بھی آنے والی ہیں. ہم تصور کریں کہ وہ بچیاں بھی آنے والی ہیں کہ جن کا والد بمشکل وہ گھر کا وہ گزارا کرتا ہے، روزی روٹی پوری کرتا ہے،
اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کا اہتمام کر سکے، اس کیفیت میں ان کی رخصتی کر سکے. اور پھر دوسری طرف بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری مردانگی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے آسائش کے لیے، اپنے تعیش کے لیے غیرت و حمیت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم لڑکی والوں سے یہ تقاضا کریں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فریج چاہیے، مجھے، یعنی وہ سیزن کے حساب سے مطالبہ کیا جاتا ہے. ساس محترمہ کی طرف سے ہر عید پہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس عید پہ یہ چاہیے، اس عید پہ فلاں چیز چاہیے. گھر میں کوئی بھی چیز اگر خراب ہو رہی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے، پرانی ہو رہی ہے، تو مطالبہ وہاں کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو نکاح میں دے دیا، اور ایک ناز و نام کے انداز سے جو ایک ماحول تھا جس میں اس کی پرورش کی گئی تھی، وہاں سے نکال کر ایک اجنبی ماحول میں انہوں نے بھیجا ہے. تو اس لیے لازمی یہ ہے کہ اگر کسی نے اسی صورت میں، اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی جہیز کی صورت میں کوئی چیز لی جاتی ہے تو اگر والدین نے بطور تحفہ دی ہے وہ مستحب ہے، جائز ہے، لیکن اس کی ملکیت وہ عورت ہی کی ہے، وہ بچی کی ہے، یعنی کسی بھی صورت میں وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ خاندان بکھر جائے، ٹوٹ جائے، رشتہ نہ چلے، تو اس چیز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کو یعنی اپنے استعمال کے لیے وہ جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے استعمال کی چیز ہم نہیں دیں گے، ہم سے کوئی لے کے دکھائے. تو اس لیے ایک ذرہ برابر بھی اس میں سے کوئی چیز خرچ کرنا جب تک وہ عورت اجازت نہ دے، استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اپنی ملکیت میں اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے. اگر خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت اس کو قرار دے دے، وہ وراثت میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو اس لیے شریعت میں مال سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے. تو اس لیے بے اعتدالیاں جو بھی ہیں، مفسدات جو بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہم کسی کی اگر دل آزاری کا یا کسی کے لیے اس طرح کی جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کا باعث بنیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کا جو برا انجام ہے ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. مکافات عمل سے بچیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس عمل سے متعلق دیگر جو بھی نکاح سے متعلق جو مفسدات ہیں اس سے پناہ مانگیں، اصلاح کریں. دین کے مطابق اپنا اگر گھر بسائیں گے، نکاح اور دیگر معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور وہ نکاح کا جو عمل ہے دنیا اور آخرت میں عزت و افتخار کا باعث بنے گا. ٹھیک، بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے. اور یہ ہمارے ظاہر معاشرے میں پھیلے ہوئے وہ تمام مسائل ہیں جن کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور نکاح سے متعلق ہیں. اس میں یہ بھی ہے، بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے، کہ جتنے والدین چیزیں دیتے ہیں اپنی بیٹی کو وہ اس کے استعمال کے لیے، اور ظاہر ہے اس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے، اس کے تصرف میں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو مال غنیمت ہے، اس پر سارا حق ہمارا ہے، اور اگر زیور واپس کرنا ہو تو صحیح والا رکھ کر اس جیسا ہی کاپی بنا کر واپس کر دیا جاتا ہے، جناب یہی آپ کی بیٹی لے کر آئی تھی. بہت ساری اس میں بددیانتی بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسے واقعات سننے دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا، کیا فرمائے گا مفتی صاحب، نکاح ایک بہت پاکیزہ بندھن ہے، بہت پاکیزہ ایک رشتہ ہے، اس کے بعد جو ہے مرد پر عائد ہونے والی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن معاشرت سے پیش آؤ. تو سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آ گئی کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم بھی ہے. اور جس طرح مرد کو قوام فرمایا گیا نا، رجال قوامون علی النساء، کہ جو ہے وہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو اصل یہ ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ حاکم ہے، یعنی حسن سلوک سے پیش آئیں گے. یہ نہیں کہ وہ ہر وقت اپنی حاکمیت جتاتا رہے الفاظ کے ذریعے اور اس کو ایذا پہنچاتا رہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا رہے اور اس کے حقوق کا خیال نہ کرے. یہ نہیں، بلکہ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کا حکم ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے عمدہ وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے اور میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں. تو یعنی مسلمانوں میں سب سے اچھا ہونے کا معیار بتا دیا، میرٹ بتا دیا گیا کہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا کرنی ہے، جو اللہ کی عبادت ہے وہ تو کرنی ہے. مخلوق کے اندر جو حقوق العباد ہے اس کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ اچھا ہوگا. تو یعنی ان کے حقوق کا کس طرح خیال کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا لحاظ جو ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور زوجین کو کرنا چاہیے. اور دیکھیں یہ ہمارے شریعت کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض
پر ابھارا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو ایک فریق کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوسرے فریق کے حقوق بن رہے ہوتے ہیں، یعنی جو شوہر کے فرائض ہیں وہ عام طور پر بیوی کے حقوق ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ عام طور پر شوہر کے حقوق ہیں۔ اسی طرح والدین اور اولاد کو دیکھ لیں، اسی طرح اساتذہ اور شاگردوں کو دیکھ لیں، اسی طرح سیٹھ اور مزدور کو دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ اس کو جائز کرتے جائیں تو آپ کو اکثر اس طرح نظر آئے گا۔ تو اگر ہر بندہ ہی فرض شناسی پر اتر آئے تو سب کے حقوق خود بخود ہی ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو الگ سے رائٹس کے لیے یونین بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی آپ کو تنظیم اور تحریک بنانے کی آرگنائزیشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جیسا کہ یہ باہر کا تصور ہے نا۔ باہر کا تصور اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، باہر والوں کو، کہ ہمارے نظام میں خرابی ہے، تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آرگنائزیشن بنانی پڑے گی، بنا کر دیا گیا، ہمیں تو نظام ہی ایسا پیارا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کسی اس طرح کی یونین یا آرگنائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک فرد اپنا ذمہ دار ہے، اور ہر فرد کو فرض شناسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقوق طلبی پہ نہیں ابھارا گیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے حق مانگو، ہر ایک کو یہ جتایا گیا کہ تم اپنا فرض ادا کرو، اپنا فرض ادا کرو۔ جب اپنا فرض ادا کرے گا دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بنیادی جو ذمہ داری ہیں ان کے اندر سب سے پرائمری جو ہے وہ نان نفقہ اور سکنا ہے۔ نان نفقہ یعنی ایک تو جو ہے وہ حق مہر دینا، دوسرا جو ہے وہ جیب خرچ دینا، اس کو کھانا پینا فراہم کرنا اور رہائش فراہم کرنا، یہ بہرحال شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے اپنی جو ہے وہ استطاعت کے مطابق۔ اچھا، اس میں ایک جو ہے نا غلط فہمی، مس کنسیپشن جو ہے اس کو بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جب ہمارے کوئی مسائل دینی جو ہے وہ سنتے ہیں یا کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس پر آبجیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کیسی بات آپ نے کر دی۔ جیسے جب کوئی جو ہے وہ دینی تعلیمات سیکھنے کے لیے آتا ہے، علوم جب کتابیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، جناب اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے تو بیوی کا علاج شوہر نہیں کرائے گا تو کون کرائے گا؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہر چیز کو اس کی کیٹیگری میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ایک واجب ہے، ایک فرض ہے، اور ایک جو ہے وہ مستحسن ہے، مستحب ہے، اور ایک جو ہے مباح ہے۔ یعنی جہاں یہ لکھا جا رہا ہے نا کہ ذمہ واجب نہیں ہے تو وہاں صرف وجوب کی نفی ہو رہی ہے، جواز کی نفی نہیں ہو رہی۔ وہاں آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا یا یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ نے علاج کرانا نہیں ہے یا علاج کرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے یا علاج جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، بلکہ وہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ عند اللہ بندہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا واجب نہیں کہ اس کی بنا پر بندہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہو یا گرفتار ہو۔ پھر اس کی بھی آگے مزید صورت ہے کہ علاج کی بھی صورت ہیں، ایک ہے علاج قطعی، ایک ہے علاج ظنی، اور ایک ہے علاج وہمی۔ جو قطعی علاج ہے اس علاج کا تو بہرحال حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ علاج تو اپنا بھی کروانے کا حکم ہے، بچوں کا وہ علاج کروانے کا بھی حکم ہے، بیوی کا بھی وہ علاج کرانا وہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے۔ اس سے وہ عہدہ برا جب تک نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں مواخذے سے نہیں بچے گا۔ لیکن جو ضنی اور وہمی علاج ہے، ضنی علاج کے بارے میں یہ ہے کہ وہ علاج تو بندے کا اپنا جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے، چاہے جائے کہ جو ہے وہ بیوی کا یا کسی اور کا واجب ہو، کیونکہ پہلے اپنے نفس کا حق ہے، اس کے بعد دوسروں کے جو ہے نفوس کا حق ہے بندے کے اوپر۔ تو جب ایک چیز بندے کے اپنے نفس سے متعلق اس پر واجب نہ ہو تو کسی اور سے متعلق وہ کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ تو وہ جہاں نفی ہے، جہاں پر وجوب کی، وہ نفی بھی علاج ضنی کے حوالے سے، علاج قطعی کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات جہاں تک جو ہے وہ معاشرت کی ہے تو معاشرت کے حوالے سے تو بہرحال علاج کرانا چاہیے۔ تو چیزوں کو ان کے اپنے اصل مقام پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے اور مسکنسیپشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، جہاں حقوق کی بات آتی ہے فرائض کی، اور لوگ فرائض کی طرف سے غفلت برتتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جناب یہ حقوق ہیں اور اس طرح ہونے چاہیے، اور یہ بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، کیا فرمائیے گا کہ بیوی کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ چونکہ مرد کے جو ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سامنے آئی، بیوی کے کیا فرائض ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ رئیس بھائی، اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز ہم یہ سمجھیں کہ نکاح کو میاں بیوی سے متعلق اللہ رب العالمین نے حقوق و فرائض کا تبادلہ رکھا ہے، اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے کہ جس پر جو حقوق و فرائض لازم ہیں وہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ میرے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، مجھ پر کس کس کے کیا کیا حقوق لازم ہیں اس کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ میں اپنے جو فرائض ہیں، ذمہ داری ہیں، اس کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین میرے لیے ویسے ہی اسباب اور وسائل اور ذرائع مہیا فرما دے گا۔ تو جس طرح شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق پورے کرے، اسی طرح ایک کامیاب
گھر بسانے کے لیے، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق جو شریعت مطہرہ نے اس پر لازم فرمائے اس کی پاسداری کرے۔ سب سے پہلا تو حق یہ ہے کہ شوہر کی جائز امور میں وہ پیروی کرے گی، یعنی جن امور کا شریعت مطہرہ نے، جن اختیارات کا شوہر کو اللہ رب العالمین نے مالک بنایا ہے، قرآن کریم میں شوہر کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اور عورت پر ایک گنا فضیلت اس کو حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حاکم بنایا ہے، نگران و نگہبان بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں شوہر کی یہ تاکید فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ تم خود بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اپنی بھی اصلاح اس پر لازم ہے اور بیوی بچوں کی بھی اصلاح، اور دین کے راستے پر ان کو پابند کرنا، دین کے مطابق ان کی زندگی بسر کرانا اور ان کی اصلاح کرنا، یہ شوہر پر لازم ہے۔ تو شوہر کی ہر جائز کام میں اس کی پیروی کرنا یہ عورت پر لازم ہے۔ اگر شوہر خدا نخواستہ کسی ناجائز کام کا، کسی خلاف شرع کام کا حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مخلوق کی اطاعت وہ خالق کی معصیت میں نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی چاہے بادشاہ ہو، حاکم ہو، شوہر ہو یا ماں باپ ہو، اگر وہ شریعت کی نافرمانی کی تاکید کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو ان کی اس نافرمانی میں، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو بیوی پر لازم ہے کہ ہر جائز کام میں شوہر کی پیروی کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ پھر اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اور پھر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ شوہر کی عزت اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کی عزت شوہر سے جڑی ہوئی ہے، جس طرح قرآن کریم میں فرمایا لباس دونوں کو ایک دوسرے کا قرار دیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس جو قرآن کریم میں اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان فرمایا گیا، اس رشتے کی، اس لباس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت ہے۔ یعنی اگر شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی معاشرتی حیثیت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے گھر میں ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کا داخل ہونا شوہر پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وہ لازم ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، گھر کی بھی حفاظت کرے، اور اپنی اس طرح کی چیزوں کی، اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی نشانی بیان فرمائی کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو شوہر کی جائز کاموں میں پیروی کرے، اور شوہر جن کاموں کو ناپسند کرتا ہو، یعنی شوہر کی پسند کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے جو شریعت کے مطابق ہے۔ شوہر جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہو، جن افراد کا اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا ہو، فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں ایسے افراد کو داخل نہ ہونے دے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کی حیثیت کو بیان فرمایا، اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اگر وہ نفلی عبادات پر راضی نہیں ہے، نفلی روزوں پر اگر وہ راضی نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دیتا، تو فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے جب تک شوہر اس کی اجازت نہ دے۔ پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس کی بڑی بے احتیاطیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ شوہر کو اس سلسلے میں کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا، جہاں مرضی جی چاہ وہاں چلے گئے، بازاروں کی رونقیں بڑھانے کے لیے یا دیگر اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر، الا یہ کہ اپنی عزت سے متعلق خطرہ ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق خطرہ ہو، تو ان استثنائی صورتوں میں گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا گھر سے نکلنا، جو شوہر پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی پیروی کرے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ اصل میں آگہی ہے ایک ARY QTV کا یہ جو پروگرام روشنی ہے، اس میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، افراد کی اصلاح کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ تعلیمات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں کہ جو انتہائی لازم و ضروری ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب، موضوع جو ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کے حوالے سے جہیز کے حوالے سے ہم نے 2 سوالات کو شامل کیا، جس کے حوالے سے اس کی بے اعتدالیاں سامنے آئیں، اور بے اعتدالیوں کے بعد کیا اسے قانونی طور پر کسی قسم کی کوئی اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، اور شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے یہ بات آئی۔ پھر یہ کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد شوہر پر عائد ذمہ داریاں، جو شریعت نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ کیا ہیں۔ پھر زوجہ کے یعنی کہ بیوی کے جو فرائض ہیں اس پر بات ہوئی۔ بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے اپنے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جو ہے جوابات عنایت فرمائے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، میں پیغام لینا چاہوں گا آپ سے کہ یہ انتہائی ایک مبارک رشتہ ہے، بڑا امن والا، اور ایک خاندان کی تشکیل کا
کا آغاز ہے، اس حوالے سے کیا کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، پیغام کے طور پر ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہیے گا؟ اس بھائی انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے جو ہے وہ ایکسٹرو کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا۔ اچھا، لباس قرار دیا گیا تو لباس کے اندر آپ دیکھیں کہ لباس سب سے پہلا فریضہ لباس کا کیا ہے، یعنی لباس جو ہے وہ بندے کے کس کام آتا ہے؟ سب سے پہلے کہ لباس ساتر ہے، یعنی لباس ڈھانپتا ہے، لباس آپ کو کور کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے کو کور فراہم کرنا ہے، ایک دوسرے کے عیوب اچھالنے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے عیوب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنا ہے، کور کرنا ہے، یعنی اپنی پرائیویسی کو رسپیکٹ دیں۔ میاں بیوی دونوں اپنی پرائیویسی کو رسپیکٹ دیں۔ جب آپ میاں بیوی ہیں، شادی کے بندھن میں ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی آپ اپنے عیوب کو نہ اچھالیں، دونوں فریق جو ہے وہ اپنے عیوب جو ہے کہیں ذکر نہ کریں، نہ ایک دوسرے کو ذکر کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ الگ ہو گئے، ڈسپیچ ہو گئے، تو اس کے بعد بھی آپ اپنی جو سابقہ پرائیویسی تھی اس کی رسپیکٹ کریں۔ آپ وہ سابقہ جواز بنایا جاتا ہے اسی وجہ سے تو یہ اس طرح جو ہے وہ سابقہ عیوب بیان کرنا، سامنے رکھے جاتے ہیں، یہ جو سابقہ عیوب بیان کرنا ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سیپریشن کی شریعت نے جن صورتوں میں اجازت دی ہے، اجازت تو دی ہے، لیکن مسلمان کی دل آزاری کی اجازت آپ کو شریعت نے پھر بھی نہیں دی۔ تو مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی، اور بالخصوص اس مسلمان کی کہ جو آپ کا شریک حیات تھا سابق، تو اگرچہ سابق ہے لیکن اس کی بھی پرائیویسی کو آپ اہمیت رسپیکٹ دیں۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا پیغام کی صورت میں؟ رئیس بھائی، اس پورے پروگرام کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو پیغام دین کا یہی ہے کہ نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے، جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے، کوشش یہ کی جائے، یعنی ہم معاشرے کو کوستے ہیں، تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کیا جائے، اپنے گھر سے کیا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے بچیوں کے جو نکاح ہوتے ہیں اس میں جتنی بھی شریعت کے مطابق جو تاکیدات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے، غیر شرعی رسومات کا بالکل خاتمہ کیا جائے۔ پھر جو شادی شدہ ہیں، جو شریعت نے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، کوئی ایک کمزور ہو دوسرا اس کو سپورٹ فراہم کرے اور دوسرا اس کے دست و بازو بننے کی کوشش کرے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کا بہترین اور خوبصورت رشتہ سیدہ کائنات حضرت مولا مرتضیٰ کے درمیان جو ذمہ داریاں تھیں اس کی تقسیم فرمائی کہ باہر کے جو امور تھے وہ سیدہ حضرت مولا مرتضیٰ کے سپرد فرمائے، اور امور خانہ داری جو گھر کے معاملات ہیں وہ سیدہ کائنات کی ذمہ داری لازم فرمائی گئی۔ باوجود اس کے کہ آپ شہزادی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گھر کے سارے کام کاج خود کرتی ہیں، تو گھر کے کام کاج کرنے سے آپ کے سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی عزت اور آپ کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ گھر جتنا مضبوط ہوگا معاشرے میں اتنی ہی آپ کی عزت ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی برکتیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام جو ہے الحمدللہ تمامی عمر کے افراد جو ہے دیکھتے ہیں، بزرگ، بچے، نوجوان، ان تمام کے لیے یہ ایک رہنما ایک پوری سیریز رہی گزشتہ ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی کہ نکاح کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح سے پہلے اس کی تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ زوجین جو ہے اپنے حقوق و فرائض کو بھی دیکھیں اور ایک بہترین خاندان کی تشکیل کے حوالے سے ایک اپنا کردار ادا کر سکیں اور ایک رول ماڈل کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے کہ جناب ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا ایک جوڑا ہے کہ جس نے کتنے اچھے خاندان کی تربیت کی ہے۔ اس حوالے سے یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے RYQ TV کے ذریعے تاکہ اصلاح معاشرہ ہو اور افراد کی اصلاح ہو جائے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔